جب بھی اردو زبان کا ذکر آتا ہے تو داغ دہلوی کا ایک شعر ہمیشہ ذہن میں گونجنے لگتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ تو داغ تھے جنہوں نے اپنے وقت میں اردو زبان کی دھوم صرف ہندوستان میں دیکھی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل بن گئی ہے۔ اردو ہندوستان کی ان خوش نصیب زبانوں میں ہے جسے ہر طبقے میں مقبولیت ملی۔ عوام کے درمیان اس نے جنم لیا، سرکاروں اور درباروں میں دھوم مچائی، بادشاہوں کے منہ چڑھی، صوفیوں کا لاڈ پیار حاصل کیا اور فنکاروں کے لیے فن کے اظہار کا ایک البیلا میڈیم بنی۔ اردو کا دامن میٹھے لفظوں اور سریلے بولوں سے ایسا مالا مال ہے کہ اس جیسی دوسری مثال مشکل سے ملتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ زبان کب بنی، کیسے بنی اور کہاں بنی۔ ہندوستانی سماج کی وہ کیا بھاشائی ضرورتیں تھیں جن کی وجہ سے اردو جیسی ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ زبانیں بھی دراصل انسانوں جیسی ہی ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں اور پھر مر بھی جاتی ہیں۔ اردو زبان کی پیدائش بھی ایک ایسے ہی وقت میں ہوئی جب اس سے پہلے کی بہت سی زبانیں دم توڑ رہی تھیں اور نئی زبانیں پیدا ہو رہی تھیں۔ زبانوں کے عالم دنیا کی تمام زبانوں کو ان کی پیدائش کے لحاظ سے کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ زبانوں کی ان کیٹیگریز کو لینگویج فیملی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری زبانیں 7 لینگویج فیملیز میں بانٹی جاتی ہیں۔ ان لینگویج فیملیز میں ایک فیملی انڈو یورپین لینگویجز کی ہے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زبانیں اسی لینگویج فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لینگویج فیملی کی ایک برانچ انڈو آرین لینگویجز کی ہے۔ انڈو آرین لینگویجز کا آغاز آرینز کے ہندوستان میں آنے کے بعد شروع ہوا۔ آرینز ہندوستان آئے اور ان کے آنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بولی جانے والی زبانوں کا نقشہ بھی بدلنے لگا۔ انڈو آرین لینگویجز کا اتہاس 1500 BC سے شروع ہو کر 10ویں صدی تک الگ الگ شکلوں میں جاری رہتا ہے۔ اس دوران ہندوستان میں انڈو آرین زبانوں کی 3 شکلیں چلن میں رہیں، ایک سنسکرت، دوسری پراکرت اور تیسری اپبھرنش۔ سنسکرت بڑی زرخیز اور بہت مقبول زبان تھی، لیکن جب سنسکرت نے اپنے دائرے کو ذرا محدود کیا اور اس کا رشتہ عوام سے کمزور ہوا تو اسی سے نکلی ہوئی کچھ اور عوامی زبانیں اور بولیاں چلن میں آ گئیں جنہیں پراکرت کہا گیا۔ دھیرے دھیرے پراکرتیں بھی اونچے طبقے کی زبان بن گئی اور عوام سے دور ہو گئیں، تو پھر انہی پراکرتوں سے اپبھرنش یعنی زبان کی عوامی اور بگڑی ہوئی شکلیں رواج پانے لگیں۔ اپبھرنش زبان کے اس روپ کو کہا جاتا ہے جو ساہتک زبان میں توڑ پھوڑ کر کے عوامی ضرورت کے لیے استعمال ہونے لگتا تھا۔ اپبھرنش زبانوں کی نہ تو کوئی ٹھوس گرامر ہوتی تھی، نہ ہی کوئی سجی سنوری وکیبلری۔ ان میں جو لفظ جس حالت میں بھی جہاں سے آ جائے چل جاتا تھا۔ اپبھرنشوں کا چلن ہندوستان کے مختلف علاقوں میں 10ویں صدی کے آس پاس تک رہا۔ 10ویں صدی تک آتے آتے اپبھرنش بھی دھیرے دھیرے اپنا اثر کھونے لگیں اور ساہتک زبان کا روپ دھارنے لگی تھیں۔ عوام میں ان کا چلن کم ہونے لگا تھا، اس لیے پھر یہ ہوا کہ اپبھرنشوں سے ہی کچھ نئی زبانیں اور بولیاں جنم لینے لگیں جو عوام کی ضرورتوں کے زیادہ قریب تھیں۔ ان نئی بولیوں اور زبانوں کے جنم کے ساتھ انڈو آرین لینگویجز کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ بھاشاؤں کے اتہاس میں انہیں ماڈرن انڈو آرین لینگویجز کہا جاتا ہے۔ نارتھ میں سندھی اور پنجابی بنی، ویسٹ میں گجراتی اور راجستھانی، ایسٹ میں بنگالی، ساؤتھ میں مراٹھی اور دلی کے آس پاس کے علاقوں میں
مغربی ہندی یعنی ویسٹرن ہندی کا پودا اگنا شروع ہوا۔ ان سب میں ویسٹرن ہندی کسی بولی یا زبان کا نام نہیں، بلکہ یہ 5 بولیوں کے ایک کلیکشن کا نام ہے۔ ویسٹرن ہندی جو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پروان چڑھ رہی تھی، اس میں یہ 5 بولیاں شامل تھیں: کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی، ہریانوی اور قنوجی۔ اردو کے جنم کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اردو زبان کا سیدھا رشتہ ویسٹرن ہندی کی انہی 5 بولیوں سے ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ گہرا رشتہ کھڑی بولی سے ہے۔ ایک طرح سے یہ مانا جاتا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے ہی نکلی ہے۔ یہاں تک آتے آتے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اردو سے پہلے ہندوستان کا بھاشائی اتہاس کیا رہا ہے، کیسے سنسکرت سے شروع ہونے والا انڈو آرین زبانوں کا سفر اپبھرنش پر ختم ہوا، اور پھر ان اپبھرنشوں سے ماڈرن انڈو آرین لینگویجز بننا شروع ہوئیں۔ اردو بھی انہی ماڈرن انڈو آرین لینگویجز میں سے ایک تھی، جس کی بنیاد خالص ہندوستانی تھی، جو یہیں کی بولیوں اور بھاشاؤں کے میل ملاپ سے جنمی۔ آئیے اب اس سماجی ضرورت کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اردو زبان وجود میں آئی اور اس کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بات 10ویں صدی کی ہے۔ یہ زمانہ ہندوستان کی سماجی، بھاشائی اور سیاسی تاریخ میں بہت اتھل پتھل کا زمانہ تھا۔ اسی وقت ماڈرن انڈو آرین لینگویجز بننا شروع ہوئی تھیں، اور اسی وقت مسلمان حکمراں ہندوستان پہنچے تھے اور ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں پھیلتے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ ان کی حکومتیں قائم ہونے لگی تھیں۔ جب مسلمان حکمراں پنجاب سے ہوتے ہوئے 1193 یعنی 12ویں صدی کے آخر میں دلی آئے تو وہ اپنے ساتھ فارسی، ترکی اور عربی زبان لے کر آئے تھے۔ یہ زبانیں ہندوستانی عوام کے لیے اجنبی تھیں۔ اس وقت ان حکمرانوں کے سامنے سب سے زیادہ مشکل یہ آئی کہ وہ کیسے یہاں کے عوام سے رابطہ کریں، کون سی زبان اختیار کریں جس کے استعمال سے ان کا اور عوام کا رشتہ مضبوط ہو سکے اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ دربار کی زبان تو انہوں نے فارسی کو ہی بنایا، لیکن فارسی عوام سے کمیونیکیشن کے لیے کام نہیں آ سکتی تھی۔ بس اسی ضرورت نے اردو کو، جو پہلے سے ہی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں عوام کے درمیان بولی جانے لگی تھی، پنپنے کا ایک نیا موقع دیا، اور اس طرح اگلی 2-3 صدیوں میں اردو کا نکھرا ہوا روپ ہمارے سامنے آیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس زبان کے لیے جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، نام کے طور پر اردو لفظ بہت بعد میں استعمال کیا گیا۔ شروع میں اسے کبھی ہندی، کبھی ہندوی، کبھی زبان ہندوستانی، کبھی دکنی یا گوجری، یا پھر کبھی ریختہ کہا گیا۔ ناموں کی یہ دلچسپ کہانی ہم آپ کو آگے سنائیں گے۔ لمبے وقت تک اردو زبان صرف بول چال کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس زبان کے ادبی یعنی لٹریری استعمال کے شروعاتی نمونے ہمیں امیر خسرو کے یہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے وقت میں نہایت صاف اور سادہ اردو، یا کہیں کہ اس کے پرانے روپ کھڑی میں شعر کہے ہیں۔ زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ خسرو کی یہ مشہور غزل آپ نے سنی ہوگی۔ امیر خسرو کے علاوہ اس وقت کی اردو کے نمونے ہمیں صوفیوں کے ملفوظات اور اقوال میں ملتے ہیں۔ ان صوفیوں اور سنتوں نے اردو کو پروان چڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کے یہاں اردو کی ابتدائی شکل کا بہت نکھرا ہوا روپ نظر آتا ہے۔ امیر خسرو اور ان صوفی سنتوں کے بعد اگلی 2-3 صدیوں تک نارتھ انڈیا میں اردو کے ساہتک استعمال کی مثالیں نہیں ملتی،
امیر خسرو کے بعد یہاں اس کا ڈیولپمنٹ رک سا گیا تھا۔ یہ زبان صرف بول چال کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی رہی، اس میں لکھنے کی پرمپرا کو زیادہ رواج نہیں مل سکا۔ اس کا ایک ہسٹوریکل ریزن یہ بھی ہے کہ نارتھ میں فارسی کا ورچسو بہت زیادہ تھا، جو کہ اس وقت دربار کی زبان تھی۔ لوگ فارسی میں لکھنا پڑھنا پسند کرتے تھے، لیکن اردو عوام کے دلوں میں جگہ بناتی رہی۔ اردو بنی تو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، لیکن اسے پروان چڑھنے کا اچھا موقع دکن میں ملا۔ 1327 میں محمد تغلق نے دکن پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی سلطنت کا پایہ تخت دلی سے دکن منتقل کر دیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ہزاروں خاندان، مختلف پیشوں سے جڑے بے شمار لوگ اور صوفیہ دکن میں جا بسے تھے، اور اس طرح یہاں ایک نئی اور ملی جلی معاشرت کا آغاز ہوا تھا۔ دلی سے دکن میں آ بسے عوام کے ساتھ اردو بھی دکن آ گئی تھی۔ اس نئی جگہ پر اس نئی زبان کو پروان چڑھنے کے خوب موقع ملے۔ دکن میں اس وقت کئی لوکل زبانیں اور بولیاں رائج تھیں، لیکن کوئی بھی بولی یا زبان ایسی نہیں تھی جس کے سامنے اردو کا جادو پھیکا پڑ سکے، اور اس ملے جلے سماج میں جو نارتھ اور ساؤتھ کے لوگوں سے مل کر بنا تھا، سب کے کام آ سکے۔ یہاں عوام نے دل کھول کر اردو کا استقبال کیا۔ صوفیہ نے عام لوگوں سے رابطے کا ذریعہ اسی زبان کو بنایا، اسی زبان میں اپنے ملفوظات اور اقوال لکھے۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں بعد دکن میں دلی سلطنت کا اقتدار ختم ہو گیا اور وہاں انڈیپینڈنٹ بہمنی سلطنت قائم ہو گئی، جو 1527 تک دکن میں حکومت کرتی رہی۔ اس سلطنت کے حکمراں نسلاً ترک تھے۔ ان کے زمانے میں بھی اردو نے خوب ترقی کی، اور اس میں لوکل زبانوں کے ساتھ ترکی الفاظ بھی شامل ہوتے گئے۔ بہمنی دور میں اردو کا ارتقاء زیادہ تر صوفیوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس دور میں مشہور صوفی شیخ عین الدین گنج العلم اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی اردو میں لکھی گئی کئی کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ اردو لٹریچر کی پہلی کتاب مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بھی فخر الدین نظامی نے اسی سلطنت کے زمانے میں لکھی۔ 1527 میں بہمنی سلطنت بکھر کر 5 سلطنتوں میں بٹ گئی: برید شاہی سلطنت، اماد شاہی سلطنت، نظام شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت، قطب شاہی سلطنت۔ یہ 5 سلطنتیں دکن کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان سلطنتوں کے بادشاہوں نے نارتھ سے آئی اس نئی نویلی زبان کو بہت اہمیت دی اور اس کے ڈیولپمنٹ میں جی کھول کر حصہ لیا۔ دکنی بادشاہ فارسی زبان اور فارسی کلچر کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ دلی سلطنت، ان کی زبان اور ان کے طور طریقوں سے الگ اپنی ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے دلی سے آئی اور دکن کی عوام میں مقبول ہو رہی اس مقامی زبان کو خوب اہمیت دی اور اسی زبان کو اپنی رعایا سے رابطے کا ذریعہ بنایا۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بادشاہوں نے اردو کو اپنے دربار کی زینت بنایا اور خود بھی اس زبان میں لکھنا شروع کیا۔ قطب شاہی سلطنت کا 5واں بادشاہ قلی قطب شاہ خود ایک باکمال شاعر تھا۔ اس نے اردو میں 50,000 سے زیادہ اشعار کہے۔ اسی زمانے میں وجہی، ابن نشاتی اور غواصی جیسے باکمال شاعر بھی گزرے، جن کا یوگدان زبان کے ارتقاء کی تاریخ میں بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح دکن میں اردو کا ایک نیا روپ دکنی اردو کی شکل میں ڈیولپ ہوا۔ اس سازگار ماحول میں صوفیوں، عوام اور بادشاہوں کی سرپرستی سے اردو مسلسل ترقی کرتی گئی۔ 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے ہاتھوں
دکن کی خود مختار سلطنتوں کے خاتمے کے بعد بھی دکن کی مٹی سے کئی باکمال شاعر نمودار ہوئے جنہوں نے اردو زبان کو مزید ترقی دی۔ ان میں ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کے نام بہت اہم ہیں۔ دکن پر مغلیہ سلطنت کے قبضے کے بعد دکن اور دلی کے فاصلے کم ہوتے گئے۔ اس زمانے میں دکن کے کئی شاعر دلی آئے۔ ولی دکنی بھی 1700 میں دلی پہنچے۔ جب دونوں جگہوں کے لوگوں کا میل جول ہوا تو دلی کے شاعروں اور لکھنے والوں کو اردو زبان کی اس ترقی کا پتہ چلا جو اسے دکن میں ملی تھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بنی تھی، لیکن دکن میں پروان چڑھی۔ لیکن جب 200-300 سالوں کی ترقی کے بعد اردو دوبارہ دلی پہنچی تو اب اس زبان کو یہاں بہت سنجیدگی سے لیا گیا۔ اب تک دلی میں جو شاعر تھے وہ فارسی میں ہی شاعری کیا کرتے تھے۔ اردو میں شاعری کرنا وہ اپنے فن کی توہین سمجھتے تھے۔ وہ اس زبان کو گری پڑی زبان، گواروں اور ان پڑھوں کی زبان تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب 18ویں صدی کی شروعات میں اردو کا سجا سنورا روپ دوبارہ دلی آیا تو سب حیران رہ گئے۔ اردو کی اس اہمیت کا اندازہ دلانے میں ولی دکنی کے دیوان کا بہت بڑا رول تھا، جو 1719 میں ان کے انتقال کے 12 سال بعد دلی پہنچا تھا۔ ولی کی اردو شاعری کا کمال دیکھ کر دلی کے شاعروں نے بھی اردو میں شعر کہنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد تو اردو کی ترقی کا وہ سفر شروع ہوا جس کی نہ کوئی سیما تھی اور نہ کوئی سمت۔ وہ ہر طرف پھیلتی چلی گئی اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں کروڑوں دلوں میں اس نے جگہ بنا لی۔ یہ تو ہوئی اردو زبان کی تاریخ، بے حد بریف تاریخ۔ اس سے اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ اردو کے ڈیولپمنٹ کا سفر کتنا دلچسپ ہے، کہ کیسے بہت سی زبانوں کے سنگم اور بہت سی تہذیبوں کے ملن سے ایک نئی زبان، ایک نیا محاورہ جنم لیتا ہے۔